الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى وفي شان حبيبه الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بکارِ پیش حیرانم بغثنی یا رسول اللہ، پریشانم بغثنی یا رسول اللہ. شہاب نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم بغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی درسامہ مدد قبلہ مدد کعبہ ما مدد انتظار کرمی مسلمن عینی را اے خدا جو خدا بیل خدا دا مدد آدری لمزار یا غوث اعظم ظلم آدری لم نارے یا غوث اعظم ظلم دمد شیخ احمد رضا خاص عالم ظلم. کاشف احترام علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی ہماری دوسری مجلس جس میں ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم کے ذکر خیر سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. کل کی ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر ارشاد فرمایا کہ سچے ہو تو تم ان کے نام بتاؤ. کل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح علم عطا فرمایا اور کتنا وسیع علم عطا فرمایا، اس تعلق سے کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی. آج پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تفصیل کے وسعت علمی کے تعلق سے بات کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسلیم کو کتنا وسیع علم عطا فرمایا. آپ غور فرمائیں کہ اس آیت میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی بات آئی تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. یہاں لفظ علم آیا یعنی تعلیم بھی سکھایا. اور علم جب دیا جاتا تو اس کو ساری تفصیلات کے ساتھ علم دیا جاتا ہے. علم دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نام بتا دیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم ملا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے صرف ساری چیزوں کے نام بتائے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے علم دیا. اور علم اپنے اندر وہ وسعت رکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے صرف نام ہی نہ معلوم، بلکہ مدارج شریف میں ان کی تفصیل یہ عرض کی گئی کہ پہلے ہر چیز سکھائی گئی اور تفصیل کے ساتھ ان کو ہر چیز کا
नाम भी बताया गया, उसकी सिफत भी बताई गई, यानी तफसीली इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया। और जब फरिश्तों की बारी आई कि अल्लाह ने उन सारी चीजों को फरिश्तों पर पेश किया, यानी फरिश्तों को भी दिखाया, और दिखाने के बाद अल्लाह ने उनसे ये न कहा कि इसके बारे में कुछ तफसीली मालूमात हो, बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माए हाउला, तो तुम सिर्फ इन चीजों के नाम बता दो। अंबिऊनी जो लफ्ज है वो नबअुन से बना, जिसके माना है खबर देना, यानी फरिश्तों को सिर्फ ये कहा गया कि तुम इन चीजों के नाम बता दो। ये पर बिनाए तनज़्ज़ुल कहा गया कि सिर्फ तुम इन चीजों के नाम बता दो, जिन चीजों की सारी सिफात के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गई। तो अंबिऊनी कहा यानी सिर्फ खबर दे दो, जबकि हज़रत आदम के लिए कहा अल-जमा, कि हमने उन्हें हर तरह का कामिल इल्म देकर कामिल आलिम बना दिया। उसके बावजूद इन फरिश्तों को न हौसला हुआ, न ही उनको इस बात की खबर थी, तो वह हर चीज को उस वक्त तक जानते। पता चला कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया कि फरिश्तों को उस इल्म की हवा भी नहीं लगी। फिर आगे अल्लाह ने यह भी फरमाया कि ऐ आदम अंबिअहुम, कि जब ये फरिश्ते किसी चीज का जवाब न दे पाए, खबर न दे पाए, ऐ आदम तुम इन फरिश्तों को खबर दे दो। जब हज़रत आदम को इल्म मिलने की बात आई तो अल्लमा कहकर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, और जब फरिश्तों के इल्म की बात आई तो अंबिअहुम फरमाया कि सिर्फ खबर देना, सिर्फ नाम का पता हो। किसी भी चीज का नाम मालूम हो जाने से उसकी हकीकत मालूम हो, उसकी तफसील मालूम होना जरूरी है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम भी पता था, उसकी हकीकत, उसकी असलियत और उसकी तफसील का भी इल्म था। और फरिश्तों से सिर्फ मुतालबा ये था कि तुम सिर्फ और सिर्फ नाम बता दो, लेकिन फरिश्ते न बता पाए। इससे भी समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता फरमाया कि सारे फरिश्ते मिलकर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम के इल्म तक नहीं पहुंच सके। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आलिम हुए। अल्लाह फरमाता अल्लमा, हमने उसको सिखाया, हमने उसको इल्म दिया। यह इल्म देने में कितना वक्त लगा? देने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत, इल्म पाने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पल भर में आलिम रब्बानी बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम न किसी मदरसे में गए, न किसी उस्ताद से पढ़ा, न कोई मदरसा था न उस्ताद। ऐसे में मादी दुनिया में इल्म के हुसूल के जो ज़राए हैं उसके इस्तेमाल करने की कोई नौबत ही नहीं आती। पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म मिला, जो इल्म लदुन्नी था, इल्हाम की शक्ल में अल्लाह ताला ने खुद बखुद हज़रत आदम को सारे उलूम का वारिस बना दिया। जो कुछ देना था इल्हामी शक्ल में अल्लाह ने फिर अता फरमा दिया, खुद बहुत सारे उलूम आए। अब आज अगर कोई हमसे ये पूछे तो खुद बहुत कैसे सब इल्म आ गया, तो मेरे दोस्तों अल्लाह की शान है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन अल्लाह हर मुमकिन पर कादिर है, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। और अगर सब चीजें समझ में आए तो गैर बताने वाले आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझो, जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उलमा फरमाते हैं कि जब इंसान मरता, मरने के बाद कब्र में जब्त किया जाता, तो कब्र में जो हिसाबो किताब होता यह अरबी ज़बान में होता। इसी के साथ साथ हज में जो हिसाबो किताब हो, कब्र का सवाल जवाब, ये भी अरबी ज़बान। हज का हिसाब और किताब ये भी अरबी ज़बान। जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे वहां भी वो अरबी बोलेंगे। वो इंसान जो कभी अरबी अल्फाज से आशना ही न हुआ, जिसे अरबी ज़बान ही नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद मरते ही हर आदमी अरबी बोलने लगता है, खुद बखुद उसको अरबी ज़बान आ जाती है। तो जो खुदा अपने सारे बंदों को, सारे इंसान मरते ही अरबी ज़बान सिखा देता है,
وہ خدا اپنے محبوب حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم یکبیک عطا فرما دے، اس میں کون سا استحالہ ہے، کون سی مشکل بات ہے؟ حق یہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے سے قادر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو الہامی طور پر خود بخود سارے علوم اللہ نے یکبیک عطا کر دیے۔ تو جب حضرت آدم کو اللہ نے الہامی طور پر ایک ساتھ اتنا علم عطا فرما دیا، تو آدم کے بھی آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب دانا غیوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا جو اولین و آخرین میں کسی کو نہ فرمایا، تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ امیر مینائی نے اسی لیے کہا کہ حضرت کا علم لدنی تھا، امیر حضرت وہی سے آئے تھے جس کے وجہ سے ہمارے آقا علیہ السلام کے گرامی ہے نبی کے امی بے پڑھا نبی۔ بے پڑھا نبی کا مفہوم اگر کوئی یہ کہے کہ جاہل نبی، تو یہ جو ترجمہ کرے وہ خود جاہل۔ نبی کے امی کا معنی ہے بے پڑھا، جو کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، جو کسی استاد کی شاگردی نہ کیا ہو، وہ ایسا مدرس بنا کہ ساری کائنات کے اہل علم کا استاد اور سارے انسانیت کا پیشوا اور رہبر بن گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نرسل میں قرآن پاک کے نزول کے بعد اللہ کے نبی کو یہ سب علم آیا، اللہ نے اپنی قدرت سے ابتدا ہی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا اتنا ہی عطا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم پاک کی وہ حد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے ہر چیز کا علم دے دیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ اگر اللہ نے حضرت آدم کے لیے کہا اسماء کلھا، کوئی علم ہم نے سکھا دیا، تو اپنے لیے رب نے قرآن میں فرمایا خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ تو جس چیز کا خالق اللہ ہے اس چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو جانے کا فرما۔ تو بات پھر یہیں پر پہنچی کہ جب ساری مخلوقات مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی برابری نہیں کر سکتے، تو نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برابری کون کر سکتا؟ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا اب تم ان سب چیزوں کے نام کی خبر تو دے دو، صرف نام تو بتا دو، اس پر ان سارے فرشتوں نے جواب دیا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ پاکی تیرے لیے ہے، پاکی اس کی تیرے لیے ہے، تو تو ہے تو قدوس ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تمہیں ہمیں عطا ہے۔ یہاں پر فرشتوں کا حسن ادب دیکھیں، فرشتے کتنے باادب ہے رب کی بارگاہ۔ بہت اللہ نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہ دیا تھا، جب علم نہیں دیا تھا تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اے اللہ تم نے جو علم ہمیں دی ہی نہیں اس کا امتحان کیسے لے رہا؟ اللہ نے وہ علم دیا نہیں تھا اور امتحان دے رہا، تو وہ یہ کہہ تو سکتے تھے کہ اللہ تم نے ہمیں علم نہیں دیا اور امتحان لے رہا، لیکن فرشتے بندے تھے، اب بندگی کا تقاضا ہے حسن ادب، اور حسن ادب نہیں کہ کہا قال سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہم تو کچھ نہیں جانتے الا ما علمتنا، اور جو جانتے ہیں تیرے ہی کیے ہوئے، ہر اس بات کو جانتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ علم نہیں دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا کہ اس میں تیری مصلحت ہے، مصلحت یہی کہ ہم علم کے لائق نہ تھے تو نے نہیں دیا، حضرت آدم علیہ السلام اس علم کے لائق تھے تو نے انہیں اتنا وسیع عطا فرمایا۔ رب کی مرضی ہے، چیونٹی کو کن کے برابر دیتا ہے، ہاتھی کو من کے برابر دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اللہ اپنی شان کے لائق نہیں دیتا، اللہ کی شان کے لائق کون ہے لینے والا؟ اللہ جس کو دیتا ہے تو لینے والے کی پانے والے کی جو صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے رکھ دیتا ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کسی کو اللہ نے خراب پتی نہیں بنایا، وہ یہ نہ کہے کہ ساری دولت ان کو مجھ کو کیوں نہیں، اگر اللہ نے کسی کو
شاہی دے دی تو عام لے آیا کہ یہ حق نہیں کہے کہ مجھ کو شاہی کیوں نہ ملی، اسی کو کیوں ملی؟ اللہ کی قدرت سے کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. اللہ جس کو جو دیتا ہے پانے والے کی صفت اور صلاحیت کے لائق دیتا ہے. اس اعتبار سے فرشتوں نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ساری پاکی تیرے لیے، ہم کس لائق سے ہم کو اتنا علم دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کس لائق سے ان کو اتنا علم عطا فرمایا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جب فرشتوں نے کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں عاجزی کی، انکساری کی، خاکساری کی، اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی. رب کریم نے اس پر یہ حکم فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ فرشتوں ابھی تو تمہارا سامنا روح آدم سے ہے، ابھی ہم نے جسد آدم بنایا نہیں، لیکن جب ہم جسد آدم بنائیں گے تم سب کو حکم دیں گے کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. میرے دوستوں جس وقت اللہ حضرت نے اعلان فرمایا اس وقت تک یہ مولوی عزازیل بھی فرشتوں کی جماعت ہی میں چھپا تھا، ابھی تک اس نے انکار نہیں کیا تھا. اور جب انکار نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا. جہاں کا جس منزل میں تھا اس منزل میں رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. پہلے تو یہ سمجھو کہ حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا تو کیا کیا؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اے محبوب اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے بشر بنانے والا. قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ فرشتوں کی جماعت کے سامنے اللہ نے اس ارادے کا اظہار کیا انی خالق بشرا من طین کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا. اب یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کو لے کر ایک طبقہ کہتا ہے کہ دیکھو انبیاء و مرسلین کی تو بشر ہے، قرآن نے اس کو بشر کہا. تو حقیقت میں یہ بشر جو اللہ رب العزت نے کہا اس کے معنی کو سمجھے کہ بشر کہتے کہتے ہیں. ہم بھی انبیاء و مرسلین کو بشر مانتے ہیں، لیکن صرف بشر نہیں مانتے، بشر کے ساتھ ساتھ وہ بھی مانتے ہیں جو اللہ نے انہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشر بنایا تو بشر کے معنی کیا ہے؟ اگر ہم لغت میں دیکھیں تو بشر کے معنی ہے کہ ایسی مخلوق جو ظاہر چمڑے والی، وہ مخلوق جو چمڑے کے ساتھ نظر آتی. اللہ کی قدرت سے اپنی مخلوقات کو الگ الگ انداز سے پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کو بنایا ان سے بہت اون رکھے، اونٹوں کو بنایا ان پر بھی الگ طرح سے اون رکھے. اونٹوں کے اون کو مٹی کہتے ہیں اور بھیڑوں کے بال کو اون کہتے ہیں. بکریوں کو بنایا، بکریوں کے جسم پر اللہ نے بال رکھے. مچھلیوں کو رب نے پیدا کیا، ان کے اوپر سپنے رکھے. اسی کے ساتھ ساتھ پرندوں کو اللہ نے بنایا تو پرندوں کے بدن پر پر رکھے. اللہ نے پھلوں کو بنایا تو پھلوں کے اوپر چھلکے رکھے. اللہ کی قدرت سے اس کی مخلوق کے الگ الگ انداز، کسی کو رب نے چھلکے والا بنایا، کسی کو پر والا بنایا، کسی کو بال والا بنایا، کسی کو اون والا بنایا، لیکن انسان کو بنایا تو ظاہر چمڑی والا بنایا. نہ اون والا، نہ بال والا، نہ چھال والا، نہ چھلکے والا، نہ سپنے والا. تو بشر اس مخلوق کو کہتے ہیں جس کے بدن کا ظاہر حصہ چمڑے کی طرح ظاہر ہو، جیسے کہ آج کے انسان کا بدن. بشر اسی کو کہتے ہیں جو ظاہر چمڑے والا ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس اعلان میں کیا بے شک ابھی تک جو مخلوقات ہے الگ الگ انداز کی ہے، لیکن اب میں اس مخلوق کو بنانے والا ہوں. نہ وہ بال والی ہے، نہ وہ چھال والی ہے، نہ وہ اون والی ہے، نہ وہ سپنے والی ہے، بلکہ میں انہیں خاص سمیت دنیا میں دے دوں گا. تو بشر کے معنی ہے ظاہری صورت والا، چمڑے والا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے جب قل انما انا بشر مثلکم کا ترجمہ کیا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ظاہری صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں.
یہ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا کہنے کا مطلب نہیں ہے جو ظاہر سے نظر آتا. اسی لیے اردو میں بھی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا چہرہ بشرا. یہ جو چہرہ بشرا کہنا ہے یہ نئے نقوش کا معنی ہے. تو ظاہر میں جو نظر آتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ بشر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی مخلوقات میں ایک مخصوص قسم کی مخلوق کو اللہ نے بشر کہا جو حضرت آدم اور ان کی اولاد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں بے شک بشر بنانے والا ہوں ان تین مٹی سے. تو اللہ نے مٹی سے حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ کیا. اب سوال ہے کہ وہ مٹی کیسی تھی؟ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یا انسان کی تعمیر کا ذکر فرمایا تو اس میں الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے. جیسے پورے صافات میں اللہ نے فرمایا تین لازم، میں انسان کو چپکتی ہوئی چپچپاتی مٹی سے پیدا کیا. تین لازم کے معنی ہے چپکنے والی مٹی، چپچپاتی مٹی. لیکن دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انہیں متغیر بو والے بشر سے پیدا کیا. ایسی مٹی سے جس کی بو بدل جائے وہ متغیر ہو جائے. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، پھینکنے والی مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے الگ الگ الفاظ سے اپنے بندے کی تخلیق کے مراحل کو پیش کیا. کہیں تو فرمایا ہم نے مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا ہم نے چکنی مٹی، چپچپاتی مٹی، چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ متغیر بو والی مٹی اور کیچڑ سے پیدا کیا، کہیں کہا کہ ہم نے خشک مٹی سے بنایا، کہیں کہا کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی ٹھیکری دار مٹی سے بنایا. تو آخر حضرت آدم کو کیسے بنایا؟ تو اس کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں عرض کر دے کہ جیسے اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین سے اپنا نائب بنانے والا ہوں، ویسے ہی رب نے اپنی قدرت اس زمین کو بھی اس بات کی اطلاع دی کہ میں تجھ سے آدم کو اور آدم کی اولاد کو پیدا کروں گا. جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع دی تو زمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اللہ بنی آدم جو لوگ گناہ کریں گے تو انہیں بھی جہنم میں ڈالے گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے اعلان کیا کہ ہاں آدم کی اولاد کے جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے جنت، جو بدکار گنہگار ہوں گے نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم. تو زمین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے آدم کو نہ بنا. اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کے ارادے کو تبدیلی نہیں ہوگی، تو یقیناً میں تجھی سے آدم کو بناؤں گا. اس وقت زمین رونے اور زمین اتنی روئی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین سے چشمے جاری، یہ جو دریا بہ رہے ہیں، یہ چشمے زمین سے ابل رہے ہیں، یہ حقیقت میں زمین کا وہی رونا ہے کہ اس غم میں رو رہی ہے کہ بنی آدم کے ذریعے سے ان کو جہنم میں جلنا پڑے. تو جہنم کے خوف سے یہ زمین رو رہی ہے اور کب سے رو رہی ہے، اب تک رو رہی ہے اور قیامت کی صبح تک روتی رہے گی. آپ سوچے کہ جہنم کتنی ہولناک جگہ ہے، جہنم کتنی بھیانک جگہ ہے، اس کا عذاب کتنا سخت ہے کہ اتنی مضبوط زمین کہ ساری مخلوقات کے ہر ظلم کو برداشت کرتی ہے، اس کے باوجود زمین کے مادے میں بڑھ نہیں آتا. لیکن یہ زمین کتنی سخت جان ہو سکتی، جہنم کے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتی، انسانوں کے وسیلے سے بھی جہنم میں جلنا پسند نہیں کرتی. اس کے مقابلے میں ہم انسان کس قدر اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہوں کہ اتنی
سب عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے دلائی کہ نافرمانوں کے لیے جہنم کے ایسے ایسے عذاب ہیں، اس کے باوجود ہم جہنم سے ڈرتے نہیں، اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے، بلکہ نافرمانی کے ڈٹے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ زمین جیسی سخت جان مضبوط چیز بھی جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت میں رکھے تو ہم آپ کی شمار و قطار میں ہی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ کی رحمت سے جہنم سے نجات مل جائے۔ اللہ کریم ہم کو ہمارے آنے والی نسلوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کی تخلیق کرنی ہے تو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مٹی کو جب اٹھانا چاہا، زمین نے پھر وہ عرض کی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تمہیں اللہ کی پسند ہے، جا کے میری سفارش کرو اللہ کی بارگاہ میں، اگر اللہ میرے بجائے کسی اور طریقے سے اپنی قدرت سے حضرت آدم کو پیدا کر دے تو اللہ کی مہربانی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت واپس گئے صرف اس لیے کہ زمین نے اللہ کی پناہ چاہی تھی، اللہ کی پسند کی تھی، واپس چلے گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے بعد حضرت میکائیل کو بھیجا، پھر حضرت اسرافیل کو بھیجا، یہ تینوں واپس چلے گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی چوتھی بار رب نے بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے زمین پھر رونے لگی، وہ تو یہی سمجھ رہی تھی 3 بار کا تجربہ ہے، اللہ کی پناہ چاہوں گی، اللہ کی قسم دوں گی تو بچ جاؤں۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کہ تو رو یا کیا، میں تو وہی کروں گا جو اللہ نے حکم دیا ہے، حکم ربی کا پابند اٹھایا، ایک مٹھی مٹی اور لے کے چلے۔ مٹی کیسی تھی، اس مٹی کے تعلق سے اگر ہم احادیث طیبات میں غور کریں تو اس کے تعلق سے زیادہ تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن جلالین شریف میں ایک حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے ایک مٹھی مٹی زمین سے اٹھائی، اور وہ ایسی مٹی تھی جس میں ہر رنگ کی مٹی تھی، ہر قسم کی مٹی تھی، یعنی زمین پہ مٹیوں میں جتنے رنگ ہوتے ہیں سب کے تھوڑے تھوڑے ذرات تھے، کالی مٹی، سفید مٹی، پیلی مٹی، لال مٹی، نرم مٹی، سخت مٹی، کنکر والی مٹی، کھاری مٹی، سادے ذائقے والی مٹی، یعنی نرم، سخت، کالی، زرد، سفید، ہر طرح کی مٹی جتنی صفتیں مٹیوں میں پائی جاتی ہیں ان سب مٹیوں کو لیا اور ساری مٹیوں کو ایک مٹی اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی لے جاؤ اور یہ مٹی وادی نعمان میں رکھو یا اس جگہ رکھو جہاں آج خانے کعبہ کے مقام پر وہ مٹی رکھی گئی۔ میرے دوست اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے آدم کے بنی آدم ایک آدم کی اولاد ہو، لیکن ان کے رنگوں میں جو اتنا فرق اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت آدم کا جسد خاکی جو بنا تھا اس میں ہر طرح کی مٹی تھی، تو جس علاقے کے لوگوں جیسی مٹی کا غلبہ ہو گیا ویسا رنگ ہو گیا، تو کوئی بالکل کالا، کوئی گورا، کوئی زرد، کوئی سرخ، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، یہ سارے رنگ کے فرق اسی لیے ہے کہ زمین کے ہر طرح کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے خلیل میں شامل فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ کچھ انسان بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، کچھ بڑے سخت دل کٹور ہوتے ہیں، کچھ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، کچھ بڑے میٹھی میٹھی بات کرنے والے ہوتے ہیں، مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے مزاج کی زمین کی مٹیاں تھی، اللہ نے ویسے ویسے انسان کے مزاج الگ الگ بنائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس سے ایک آدم کی اولاد میں اتنے اتنے فرق رکھے، یہ قدرت ہے پروردگار عالم۔ ویسے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے مٹی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا
کہ اسرائیل تمہیں نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا، اس لیے بنی آدم کی روح نکالنے پر میں تمہیں کو متعین کرتا ہوں کہ ہر انسان کی روح تم نکالا کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے بنانے کا حکم دیا۔ اب جب سے مٹی آئی، خانہ کعبہ جس جگہ ہے وہاں رکھی گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ میں اسی مجلس میں بھی عرض کر چکا، حضرت شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن اس مٹی پر پانی برسایا، 39 دن غم کا پانی برسایا، 1 دن خوشی کا پانی برسایا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غم زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، خوشی کم کم نصیب ہوتی۔ اگر ہمیں خوشی کم ملے تو ہمیں وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس جس طرح اس نے ہمیں بنایا اور اس کے مقدر پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو انسان کو اللہ نے غم زیادہ دیے، خوشی کم دی، اور یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اور اس پر ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب 40 دن تک اس مٹی کو اللہ نے خمیر کیا، اس لیے مجلس میں بھی عرض کر چکا کہ کچھ لوگ لفظ 40 سے بہت کرتے ہیں، یہ 40واں کیا ہے، یہ بزرگوں کا چلہ کیا ہے، یہ بزرگوں کی چلہ گاہ کیا ہے، یہ 40واں کہاں سے آیا؟ تو حقیقت میں 40 کا عدد اللہ رب العزت نے اس میں کوئی اہمیت رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کو خمیر کرنے کے لیے 40 دن اللہ نے رکھا۔ ایسے ہی آج بھی جب انسان اپنے پہلے گھر میں رہتا ہے تو ماں کے جسم میں انسان کا نطفہ جب قرار پاتا ہے تو ہر 40 دن کے بعد اس کے اندر تغیر ہوتا ہے، 40 دن میں اس کے اندر سب آتا جاتا ہے، کے وہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ تو بہت ہے یہ 40 کا عدد رب کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر انبیاء والمرسلین علیہ السلام والتسلیم جب 40 سال کے ہوئے تب اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو، اپنی نبوت کا اظہار کرو۔ یہ 40 کا عدد جو بھی اللہ کو پیارا، آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نے جب کوہتور سے طلب کیا کہ تم آؤ اور لے جاؤ، تو 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر احتجاج فرما ہوئے، اس کے بعد ہی اللہ رب العزت نے انہیں توبہ شریف عطا فرمائی۔ یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو ہمارے صوفیاء کرام 40 دن کا چنتا کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے اور تنہائی میں تاخ یاد کرتے تھے، تو یہ 40 کے عدد میں کوئی نہ کوئی راز ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بات سب کو پتا ہو، ہمیں نہیں معلوم تو اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ نے 40 کے عدد میں کوئی برکت دیکھی ہے، انہی وجوہات سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے یہاں انتقال پر 40ویں دن عیسائی ثواب کی مجلس کا بھی انعقاد کیا۔ اب وہ 40ویں مجلس چاہے 40 دن سے پہلے کرو کہ بعد میں کرو، چاہے اسی دن کر لو، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں عیسائی ثواب کی مجلس مرنے سے پہلے کرو تو بھی کر سکتے ہیں۔ آج میں زندہ ہوں میں رہی اس کا مقصد یہی تو ہے کہ عیسائی ثواب کرے، اور عیسائی ثواب کے لیے سب جمع ہو، قرآن کی تلاوت کی جائے، میرے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ چاہے موت کے دوسرے دن کرو، مہینے پر کرو، 2 مہینے پر کرو، 40 دن پر کرو، ممانعت نہیں ہے تو سب جائے۔ لیکن اعتراض کرنا کہ یہ اسی دن کیوں، اسی دن کیوں، تو اس کی وجہ یہ میرے دوستوں کے 40ویں دن کی اگر ہم کریں تو اس کی ممانعت نہیں، اور ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے تو کبھی بھی کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے پایا کہ 40 کا عدد بڑا بابرکت ہے، 40ویں دن کر دیا جائے۔ جہاں جگہ سمجھتے چلو کہ 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر وہاں پر جمع رہا۔ پھر اللہ نے بعد کے نعمان میں رکھنے کا حکم دیا، یعنی طائف اور مکے کے بیچ عرفات کے قریب وہاں پہ وہ مٹی رکھی گئی۔ اور پھر ایک دن آیا کہ جمعہ کا دن تھا، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ جس کو جسمانیات سے پاک ہے، ہمارے جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ ہوتا نہیں، اللہ جس کو جسمانیات سے پاک،
اور یہ متشابہات سے ہے کہ اللہ کیا جانے کیا اللہ کے دست قدرت ہے کیسا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا. تو جس وقت اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اس 40 دن میں مٹی ان منزلوں سے گزری کہ پہلے تو وہ خشک مٹی تھی، پھر اس میں پانی آیا، اسے گوندھا گیا، گوندھنے کے بعد اس میں کیچڑ جیسی صفت پیدا ہوئی، اور جب وہ کیچڑ ہوئی چند دن ویسے ہی رہی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا تمہاروں سے پوچھ لو جا کر کہ مٹی کو سان کے گیلی کر کے رکھ دو، کچھ دنوں کے بعد اس میں چکناہٹ اور چپچپاہٹ پیدا ہوئی. وہی چینی لازم ہے چپکنے والی مٹی چپچپاتی مٹی، اور جب کچھ دن ویسی رہی اس پر ہوائیں چلی تو اس کے اندر کچھ اور تغیر ہوا، جہاں تک کہ اس کے اندر ایک بو پیدا ہو گئی، متغیر رہی، اس کے اندر ایک خمیر تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس مٹی پہ اور ہوا آئی، تو اس ہوا کی وجہ سے خوش ہو گئے وہ مٹی بالکل ٹھیکری کی طرح ہو گئی، کھن کھن بجنے لگی. تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کا جسد خاکی بنایا. میرے دوست کو جہاں پر بات اور سنتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا تو اس کے لیے پہلے حضرت جبرائیل کو اور دیگر فرشتوں کو حکم دیا زمین پر جاؤ، مٹی لاؤ، پانی ڈالو، اسے گوندھا جائے، اس میں خمیر کھایا جائے، تب کہیں جا کے آدم کا پتلا بنایا جائے. ہم کہہ رہے زمین آسمان چاند کے ستارے پیدا کرنے سے اللہ نے فرمایا کون فیکون ہو جا، ہو گئی. اللہ قدرت والا وہ چاہتا تو ارادہ فرما لیتا، حضرت آدم وہی وجود میں آ جاتے، کوئی ضرورت نہ تھی. لیکن جو خدا اپنی قدرت کاملہ سے ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کر رہا، صرف اپنے ارادے سے پیدا کر رہا. کیا وجہ ہے کہ حضرت آدم کو پیدا کرنا ہوا؟ تو اتنے وسیلے اور اسباب کے ذریعے پیدا کر رہا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ پوری کائنات کو ہم نے آدم امر سے پیدا کیا، دیا پیدا کیا، اب کس کو پیدا کر رہے ہیں؟ اسباب اور وسیلے سے پیدا کر رہے ہیں. ان کو ان کی اولاد کو جو دیں گے وسیلے سے دیں گے، جو عطا کریں گے وسیلے سے عطا کریں گے. جب ہم نے ان کو وجود وسیلے سے دیا ہے، ان کو معرفت دیں گے تو وسیلے سے، ایمان دیں گے تو وسیلے سے، جنت دیں گے تو وسیلے سے، اپنی رضا دیں گے تو وسیلے سے. اب بغیر وسیلے سے کوئی مانگے گا تو شیطان کی طرح دھنکار کیا جائے گا، بغیر وسیلے والے کو کچھ نہیں ملے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے میں اللہ رب العزت نے اس لیے وسیلہ چلایا، ورنہ اللہ مجبور نہ تھا ان وسیلوں کا. اللہ کی قدرت اپنے بندوں کو سبق دینا چاہتی تھی، بے وسیلہ نہ دیو ہر کس خدا ملتا ہے. آدم اسباب میں ہر چیز اپنے سبق پر انجام متعین کرتی ہے. جب تک سبق نہ پایا جائے گا اس وقت تک اس چیز کا وجود نہ ہوگا. یہ عالم اسباب. تو عالم اسباب میں وسیلے کی اہمیت کو بتانا تھا، اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے وسیلے سے تخلیق کرنے کا انتظام فرمایا. پھر آگے چلے ساری مخلوقات کو رب نے پیدا کیا، حتیٰ کے فرشتوں کو. فرشتے بہت عظیم مخلوق تھے، بڑی نورانی مخلوق، بڑے مقدس تھے فرشتے، لیکن انہیں بھی رب نے پیدا کیا تو کون فیکون ارادہ کیا پیدا ہو گئے. لیکن حضرت آدم کو پیدا کرنا ہوا تو پہلے دوسرے وسیلے، پھر اس کے بعد خدا نے اپنے دست قدرت سے بنایا. تو دست قدرت سے کیوں بنایا؟ تاکہ ساری مخلوقات کو پتہ ہو جائے اور مخلوقات کا مقام الگ ہے، حضرت آدم کا مقام الگ ہے. ساری مخلوقات کو وہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، لیکن حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنا کر بتا دیا کہ حضرت آدم کا شرف میری بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے کہ ساری مخلوقات مل کر بھی حضرت آدم کے شرف کو نہیں پہنچ. اور حضرت آدم کو جب شرف بخشا، ان کے سب سے اولاد کو شرف بخشا، اور رب نے اعلان کیا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت کا تاج بخشا ہے.
تو ہمیں جو شرافت ملی ہے وہ حضرت آدم کے صدقے اور وسیلے سے ملی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے صدقے میں ہمیں رب کی طرف سے عزت و کرامت کا تاج مرحمت ہوا. میں آج اللہ رب العزت نے اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد پاکی کو بنایا. میرے دوستوں کیا بات اور سنیں, اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو تکلیف فرمایا تو ابھی میں نے بتایا کہ مٹی لائی گئی اور اس کو پانی میں ڈوبا گیا اور اس کے اوپر ہوائیں گزاری گئی. تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہوا کا بھی دخل ہے, پانی کا بھی دخل ہے. پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے, جبکہ مٹی کے ساتھ ساتھ پانی اور ہوا کا بھی کچھ نہ کچھ تو عمل دخل ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ حکم اکثریت لگتا ہے. حضرت آدم کا جسد پاکی جو بنا حقیقت میں مٹی ہی سے بنا, اور اس مٹی کو بھولنے کے لیے اگرچہ پانی اور ہوا کا بھی استعمال ہوا لیکن بنا تو وہ مٹی ہی سے. مثال کے طور پر اگر آج ہمارے گھر میں کوئی روٹی بنے, ہم پوچھے کہ یہ روٹی کس چیز کی ہے, کہیں کہ گیہوں کی, یہ کاہے کی روٹی ہے, یہ مکئی کی ہے, یہ کاہے کی روٹی, یہ باجرے کی ہے. تو ہم کہیں کہ صرف باجرہ صرف گیہوں ہی لگا نہیں, اس کے اندر پانی بھی ڈالا گیا, بوندھا بھی گیا ہے, لیکن اکثر کامل جز اس کا آٹا ہے, اس کا اناج ہے, یہ اناج کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے اس مٹی کے بننے میں چند مراحل میں پانی اور ہوا کا بھی دخل تھا, لیکن اس کی اصل مٹی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ آدم اور بنی آدم یہ قرار پاتے ہیں تو زمین ہی میں قرار پاتے, پانی میں قرار نہیں پاتے, ہوا میں قرار نہیں پاتے. آج کوئی اتنا بھی بڑا مشتبہ ہو اور اس سے کہہ دیا جائے کہ ہم تمہیں ایسے ہوائی جہاز یا خلائی شکل میں بھیج دیں کہ تم زندگی بھر اوپر ہی رہو, تو اوپر جائے گا تو کھانے پینے کا محتاج ہو جائے گا. انسان کو قرار ہے زمین پر, پانی میں ڈال کر روٹیاں کھائے گا مر جائے گا. تو انسان زمین پر یہ قرار پاتا ہے جو زمین ہی سے بنا ہے, مٹی ہی سے بنا ہے. اسی لیے مٹی تو اس کو قرار ہے. اور ہم کو اللہ نے جو مٹی سے بنایا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے بنایا, اس میں ربیت مشیت, اور وہ مشیت کیا, وہ مشیت یہ کہ اللہ کریم کی مرضی یہ تھی کہ بنی آدم میں خاکساری ہو ان کے ساری, زمین کی خاکساری اور ان کے ساری. آپ دیکھیں زمین ہمیشہ بچھی ہوئی, زمین کو کتنا بھی کھودے کتنا بھی سوراخ کرے زمین احتجاج نہیں کرے, زمین کو کھود کھود کے غار کر دے زمین احتجاج نہیں کرتی. زمین کے اوپر ہم کتنا ظلم کرتے ہیں, اسے پیروں سے روکتے ہیں, اس پہ چلتے ہیں, اس پہ ہل چلاتے ہیں, لیکن زمین اپنے مقصد کو نہیں بھولتی. اناج دینا ہے تو دیتی, پھل دینا ہے تو دیتی, سبزیاں اگانی ہے تو اگاتی ہے. زمین یہ نہیں کہتی کہ یہ انسان بہت ظالم ہے, میں اس کو کچھ نہیں دوں گی. اور زمین کی انتظاری یہ کہ سب کو پناہ بھی دے رہی ہے, پھر بھی برش راہ زمین بچھی ہوئی ہے. زمین اپنے آپ کو, اپنے آنکھوں کو, اپنے پروں کو, اپنے دم کو بچھائے ہوئے. یہ عاجزی اور انکساری رب کو پسند اور رب کی مرضی یہ تھی, یہی انکساری کا جوہر انسان میں بھی پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا, جسد پاکی تیار ہوا, تو وہی وادی نعمان میں یا خانہ کعبہ کے مقام پر رہا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میری مخلوقات جاؤ اور میرے بندے کی زیارت کرو. ذرا دیکھو ہم اہل سنت پر زیارت کرنے کے جو نظام رکھتے ہیں کہ ان کا کیا, جب دیکھو غوث کی زیارت کو, خواجہ کی زیارت کو, مخدوم کی زیارت کو, مجدد کی زیارت کو, علماء کی زیارت کو, صوفیاء کی زیارت کو, یہ زیارت ہی تو فرصت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا پرانا حکم ہے کہ جب حضرت آدم ابھی پورے وجود کے ساتھ تشریف میں لائے تھے, ابھی صرف ان کا جسد خاکی بنا تھا,
تو اللہ نے اپنی مخلوقات کو حکم دیا تھا جاؤ زیارت کر لو. تو جسے اللہ سے نسبت ہوتی ہے وہ رب سے نسبت پائی ہوئی چیزیں بھی باعظمت ہوتی ہے اور ان کی زیارت کی جاتی ہے. اسے اللہ کو پسند ہے, اسی پر ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ. تو بہتر ہے جب خود میں خداوندی ہوا, حضرت آدم کے جسد خاکی کی زیارت کے لیے لوگ آئے, سارے فرشتے آئے. جو دیکھتا بہت خوش ہوتا, جو دیکھتا بہت خوش ہوتا. فرشتے خوش اور دیگر مخلوقات خوش, بڑی خوشی خوشی حضرت آدم کے جسد خاکی کو دیکھتے اور کہتے کہ واہ اللہ نے کتنی حسین صورت بنائی, کتنی خوبصورت مخلوق بنائی. حضرت آدم کو اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا. روایتوں میں آتا ہے اس وقت حضرت آدم کا قد 60 ہاتھ تھا, 60 ذراع یا 60 ہاتھ سے اگر انگریزی حساب سے دیکھیں تو 30 گز ہوتا ہے. 30 گز لمبے حضرت آدم علیہ السلام سے, اور اس کی اولاد کی 30 گز کی ہوتی ہے 60 ذراع. یہ تو ہزاروں سال بیتے, جیسے جیسے زمانہ بیتتا گیا کمزوری آتی گئی, یہ ہم کم ہوتے ہوتے 5 حصے رہ گئے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اس کی مشیت ہے. آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ پہلے کے انسان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہے, عام طور پر ہزار سال عمر ہوتی ہے. اب لے لے کے اس امت میں آج کے دور میں 60 سے 70 سال عمر بچی ہے. پہلے انسان کے لیے 32 دانت نہیں تھے, 40 سے اوپر دانت تھے, جبڑے بہت قوی تھے, دانت بہت مضبوط تھی. اس طرح کم ہوتا گیا, اب یہ 32 سے آگے رکھے. آج کے سائنسدان یہ بھی بتاتے ہیں آگے چل کے انسان اتنا شاہد ہوگا کہ اتنا نہیں کھائے گا کہ یہ 32 بھی نہیں رہے گے, پتا نہیں 28 ہوگی 26 بچے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے وہ جب جس کو جیسا چاہے پیدا کرے. حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے بڑے خوبصورت, ان کے حسن جمال کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور حقیقت یہی میرے دوستوں کہ اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. اس لیے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. جب اچھی صورت پر اللہ نے پیدا کیا, جسے اللہ تعالیٰ اچھی صورت کہہ دے اب اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارے نفس کی شانت ہے کہ ہم کو اپنے اچھے بھی اچھے نہیں نظر آتے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. آج کا یورپین انسانوں سے محبت نہیں کرتا, کتوں سے محبت کرتا. آج کی مغربی تہذیب انسانوں سے پیار کرنے کی روادار نہیں, کتوں سے اتنا پیار, سانپوں سے پیار, بھیڑیوں سے پیار, بچھو سے پیار. تو یہ ان کے نفس کی شرارت ہے کہ اچھے بھلے انسانوں کو چھوڑ کے جانور کو اپنے اوپر مسلط کر دیا. تو بہتر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت خوبصورت بنایا. اور پھر جب زیارت کے لیے سوائے تعریف کر رہے تھے, لیکن جو زیارت کے لیے آئے انہیں زیارت کرنے والوں میں ایک اور آیا جو وہی بات سے مولوی عزازیل کہتے ہیں. ابھی تک اس کے دل کا شور زبان سے آیا نہیں تھا, ابھی تک اس کا کفر ظاہر نہیں ہوا تھا, اس کی گستاخی ظاہر نہیں ہوئی تھی. لیکن چونکہ پہلے ہی سے دل میں شور تھا, اس لیے آ کے دیکھا, گھوما پھرا چاروں طرف, ادھر سے جھانکا, ادھر سے تاکا, ادھر سے دیکھا, ادھر سے دیکھا, سب طرف سے دیکھتے دیکھتے ناک منہ ٹیڑھا کیا, سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت آدم کے جسد خاکی میں منہ کے ذریعے سے سوراخ نظر آیا تو سب کے اندر گھس گیا, اور اندر گھسنے کے بعد اندر کا بھی معائنہ کیا, پھر باہر نکلا. اور باہر نکل کے کہتا ہے فرشتوں سے میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ کیوں بنایا. اس لیے کہ یہ ایسی عجیب مخلوق بنائی ہے, میں نے باہر سے دیکھا, اندر سے دیکھا, عجیب مخلوق ہے, جگہ جگہ سوراخ, یہاں 2 سوراخ, یہاں 2 سوراخ, یہاں سوراخ, یہاں سوراخ, جانے کہاں سوراخ. یہ سب سوراخ دار احسار بنایا, پھر اسی کو اپنا نائب بنانے والا. میں نے سوچا اندر کچھ ہوگا, اس لیے میں اندر گھس کے دیکھا. کہتا اندر بھی گیا تو اندر بھی تو کولم کو خالی کوٹری, ایسا ڈبا کہ اگر 4 دن کھانا نہ کھائے تو کمر جھک جائے, اور اگر زیادہ کھا لے تو بدہضمی ہو جائے. ایسے کو اللہ نے نائب بنایا, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہاں میں جب اندر گیا تو اس کے بدن میں بائیں طرف ایک کوٹری نظر آئی. اس کوٹری کو بھی میں نے دیکھنا چاہا,
اس کے اندر بھی گھسنا چاہا لیکن اس پر اللہ کی طرف سے مہر تھی، میں اندر نہیں گھس سکا. پتا نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے وہی لطیفہ ربانی ہو جس کے وجہ سے اس انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا لیا. ابھی سے بات میں آیا کہ وہی حضرت آدم کا دل تھا، اور دل یہی اسرار ربانی کا مرکز، اللہ کی تجلیات کا مرکز، اور حقیقت یہی ہے یہی دل کو راز ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کا جذبہ ہوتا ہے. یہی وہ دل ہے جس میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے. دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمول رہا. تو اللہ کے پیار اور محبت اور ان کے ذکر سے دل بھرپور ہوتا ہے، مملو ہوتا ہے. یہی دل اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے. شاید کہتا ہے عرش ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، عرش ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر. کس کی منزل ہے الہی میرا کاشا نہیں دل، یہ کس کی منزل ہے؟ اللہ رب العزت کی منزل ہے. یعنی اللہ کے انوار و تجلیات کی آوازگاہ حضرت انسان کا دل ہے، وہ دل جو عاشق ہے، وہ دل جو مومن کا دل ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے بارے میں شیطان کہنے لگا کہ بھیڑ کو نہ پا سکا، اور اگر پا لیا ہوتا تو شیطان نہ بنتا، پا لیا ہوتا تو یہ واضح درگاہ نہ ہوتا. پہلے گئے جب یہ سب باتیں ہوئی اور اللہ رب العزت نے کرم فرمایا تو اپنے دست قدرت سے بنانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کی روح کو حکم دیا کہ اے حضرت آدم تو جسد آدم میں داخل ہو جا. اس بارے میں روایتیں مختلف ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ضرور ہے جسد آدم میں داخل ہونے کے لیے ادھر سے روح چلی تو اندر کا راستہ ہی بالکل تنگ اور تاریخ پایا. اس تنگی اور تاریخی سے روح سے گھبراہٹ ہوئی. بعض روایتوں میں آیا کہ 2-3 بار تو روح گئی باہر چلی آئی، روح گئی باہر چلی آئی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روح آئی اور یہی دروازے ہی پہ رک گئی. اندر سب اندھیرا اندر جائے ایسے گھبرانے لگی. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور پاک مصطفیٰ کو جلوہ گر کیا. نور پاک مصطفیٰ کا جلوہ، اس کی تجلی، اس نور کی برکت کو جب دیکھا اور حضرت آدم کا جسد پاک اندر سے منور ہوا تو یہ روح مست بے خود ہو کر اندر چلی. اور اندر پہنچتے ہی صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ داہنے قلب سے 2 انگل نیچے جب وہ پہنچی ہے تو وہ روح جیسے ہی اندر داخل ہوئی فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتوں تم نغمہ الست گنگناؤ. جب وہ نغمہ الست گنگنانے لگے وہاں سے نغمہ الست اور جہاں سے جلوہ پاک مصطفیٰ نور پاک مصطفیٰ تو وہ روح قرار پا گئی، وہیں سے مستقر ہو گئی. اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں مقام قلب بائیں استان کے 2 انگل نیچے ہے تو مقام روح دائیں استان کے 2 انگل نیچے. جیسے روح کو قرار آیا. اب جہاں روایتوں میں آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح داخل ہوئی تو ناک کے ذریعے جیسے جیسے روح آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں جان آنی شروع. مٹی کا بدن تھا، روح یہاں سے چلی، یہاں سے دماغ میں چلی، دماغ سے آگے بڑھی تو جہاں جہاں سے گزری سب کو انسانی بدن گوشت گوشت اور ہڈی بننا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوا. فرمایا گیا کہ جب ناک سے یہ روح اندر داخل ہوئی اور اس میں کچھ احساس پیدا ہوا، سرسراہٹ پیدا ہوئی اور روح جیسے ہی حلق تک آئی تھی اس سرسراہٹ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی. آج بھی کچھ بچے شرارت کرتے ہیں کہ کوئی گہری نیند سویا ہو تو اس کی ناک میں ذرا سا پر کرتے ہیں یا کوئی کاغذ سے تینکا لے کے ذرا ذرا کرتے ہیں، یا اگر دیہاتیوں کو چھینکنا بھی ہو سر میں درد ہو تو ذرا سی پوریری کر کے چھینکتے تھے، چھینک لیتے تھے تو ذرا سر ہلکا ہوتا ہے، کرارش ہوتی، نزلہ سکتا کہتے کہ سر کا بوجھ ہلکا ہو گیا. چھینک کا ناک سے بہت قریبی تعلق، ناک کی جلد کو اللہ نے بہت حساس بنایا. تو جب روح اندر داخل ہوئی سرسراہٹ تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی
حضرت آدم علیہ السلام کے زبان اطہر سے نکلا الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ کی، ساری تعریف اللہ کی۔ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ رب کریم کے، اور ایک روایت ہے کہ فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، تم پر اللہ کی رحمت۔ اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب کریم نے قیامت تک کے سنت قرار دے دیا کہ تم کو بھی جب چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو، اور جب الحمدللہ چھینکنے والا کہے تو دوسرے کہے یرحمک اللہ، اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ حقیقت میں اس کی یاد ہے، کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار۔ بندوں کو یاد دلایا جا رہا کہ تمہارے سے پیارا حضرت آدم کو بھی چھینک آئی تھی، انہوں نے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کی حمد بیان کی تھی، ان کی سنت کے مطابق اس یادگار کو انہوں نے باقی رکھا۔ اس لیے رب کو یہی پسند ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی یادگار باقی رکھی جائے۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ رب کے مقبول بندوں کی یادگار باقی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت اللہ کے مقبول بندوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور ان کے طور طریقے کو اپناتے ہیں۔ تو بہر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اس کے جواب میں کہا گیا یرحمک اللہ، اللہ نے اس یادگار کو باقی رکھا۔ اب یہاں ایک بات عرض کریں، چھینک آنے سے الحمدللہ کو کہا گیا، سائنس بھی بتاتی ہے کہ چھینک کے وقت سانس رک جاتی ہے، اور زندگی کے دار و مدار سانس کے آنے جانے پر اگر باہر سانس باہر رہے آدمی مر جائے، اندر سے سانس گئی باہر نہ نکلے آدمی مر جائے۔ آدمی چھینکتا ہے سانس رک جاتی، جب سانس رکی اور چھینکنے کے بعد جب دوبارہ سانس آئی تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے مستحق رب کا شکر ادا کیا جائے۔ تو بہر گئے ایک تو یادگار نبی اور دوسرے اللہ کا شکر، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب چھینک آئے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اور ہمارے سامنے کوئی مومن الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں ہم بھی یرحمک اللہ کہیں۔ اب جہاں آگے بڑھنے سے پہلے بات اور عرض کرے، حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی پورے طور پر بنے نہیں، ابھی تو جان سے گردن ہی تکائی، ابھی تو پورا بدن مٹی کا ہے۔ جب پورا بدن مٹی کا حضرت آدم کی پوری تحقیق بھی نہیں ہوئی تو وہ کسی اسکول میں تو گئے نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں، کسی عالم سے پڑھا نہیں، کسی نے ان کو بتایا نہیں، اور بغیر بتائے حضرت آدم کے الحمدللہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی معرفت حضرت آدم کو حاصل، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کتنا اونچا مقام بخشا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت جبرائیل اللہ کی آیتیں، اللہ کی احکام، اللہ کی کتاب نبیوں تک لاتے ہیں تو جب تک جبرائیل احکام خداوندی نہ لائے انبیاء کو کچھ علم نہ ہوگا؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ حضرت جبرائیل ان کے استاد تھے؟ نہیں، ابھی حضرت آدم کا پورا وجود نہیں ہوا اور انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، کوئی میرا خدا ہے، کوئی میرا پروردگار ہے، وہ اللہ کی بھی معرفت رکھ رہے ہیں اور اپنے بندگی کا اظہار کر کے اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جب حضرت آدم کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ ابھی وجود نہیں ہوا اب وہ عارف ربانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عارف کامل ہوں گے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اب روح اور آگے بڑھی، آگے بڑھتے بڑھتے دمر تک پہنچی۔ میں ابھی عرض کر چکا کہ روح جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ان کے بدن کے اندر زندگی آتی جا رہی تھی، کمر تک آئی، تب آنکھ دیکھ بھی رہی، کان سن بھی رہا، زبان سے بولنے کی بھی طاقت اور دل دھڑکنے بھی لگا، خون کی روانی شروع ہو گئی۔ جب لیتے لیتے دیکھا جہاں تک جان آئی تو ان کو احساس ہوا کہ میرے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، کمر بھی ہل رہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اجلت میں اٹھنے لگے، وقت اٹھ نہ پائے،
اس لیے نہیں اٹھ پائے کہ ابھی تو کمر ہی تک جان، کمر کے نیچے تو ابھی جان ہے نہیں. جب یہ اٹھنے لگے تو اٹھنے کی بجائے زمین پر تشریف لے آئے. اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس اجلت کو ملاحظہ فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اگر اس وقت رک جاتے اب پورا بدن بن جاتا، اس کے بعد اٹھتے تو آسانی سے اٹھتے، لیکن آتے ہی بدن بنا اور یہ اٹھنے لگے، اٹھ نہ پائے، زمین پہ تشریف لے آئے اور قیام میں سمجھانے کے لیے یہ کہیں کہ زمین پہ گر پڑے. تو اس وقت اللہ نے فرمایا انسان من عجل، بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا، انسان کو جلد باز بنایا گیا. اللہ نے انسان کی فطرت رکھی ہے جلد بازی، اور ہمارا حال یہی ہے، ہم بڑے جلد باز ہیں. ہم چاہتے ہیں ہر کام بس چٹکی بجاتے میں ہو جائے، ہم جو چاہے وہ ہو جائے، ہر چیز میں ہم جلد بازی کرتے ہیں. لیکن یہ جلد بازی یہ اچھی چیز نہیں ہے. ابتدا ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے یہی بتا دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لے آئے. اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جلد بازی یہ اچھی عادت نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اجرت میں جلد بازی سے جو کام کیا جاتا ہے اس کام میں برکت بھی نہیں ہوتی اور اکثر نقصان کھانا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلد بازی سے بچیں. آج انسان خاص طور سے یہی سوچتا ہے کہ اتنی جلدی میں کروڑ پتی ہو جاؤں، کتنی جلدی مجھ کو دولت مل جائے. انسان یہ نہیں سوچتا کتنی جلدی مروں کے جنت میں جاؤں، یہ نہیں سوچتا. موت کے لیے چاہتا کتنی دیر تک میں زندہ، اب دیر تک زندہ رہنے کے لیے یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ حکیم وہ ہاسپٹل، یہ بابا وہ مائی، ادھر جا ادھر جا، دیر سے بنی. لیکن دوسرے کام کے لیے بڑی جلدی، کل کا ہوتا آج ہو جائے، آج کا ہوتا ابھی ہو جائے، جلدی 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 جلدی. یہ جلد بازی یہ انسان کی فطرت کو رب نے بنائی ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی فطرت پر قابو رکھے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائے. یہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، یہی انہوں نے ہم کو سکھایا. پھر اس کے بعد میرے دوستوں جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور آگے بڑھی، بڑھتے بڑھتے پورے بدن میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بن گیا. جب حضرت آدم کا جسد خاکی پورا وجود میں آ گیا تب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم یہ دیکھو فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ ان کو سلام. حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے سامنے پہنچ کر ان کو سلام کیا، السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو. تو اس پر ان فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی بہت پسند آئی اور اللہ اپنے مقبول بندوں کی اداؤں کو محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے خود فرمایا، اے آدم تم نے یہ کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو مجھے تم دونوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں تیری اولاد میں صحیحت اسی کو قائم کروں گا کہ جب تیری اولاد کے ایمان والے ایک دوسرے سے ملے تو پہلے ملنے والا سلام کرے السلام علیکم اور دوسرے سے جواب میں کہے وعلیکم السلام. اللہ کی وسیعت، اللہ کی قدرت، وہ صحیحت، وہ سلام اس دور سے چلا. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ ہم حضرت آدم کی سنت کے مطابق جب بھی کسی مومن سے ملے تو اسے سلام کرے. آج سلام کے تعلق سے ہمارے اندر بڑی بے رغبتی ہوئی، بڑی بے توجہی ہوئی. عام لوگوں سے کیا کہا جائے، پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہے، اکثر مقتدیوں کا حال یہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ارے فلاں اتنے بڑے ہیں وہ تو گزرتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، سلام کرو تو ڈھنگ سے جواب بھی نہیں دیتے. یاد رکھو سلام کرنے میں تو عزت نہیں ہے، سلام کرنے میں عزت ہے. حضرت آدم علیہ السلام بڑے درجے والے، فرشتے کم درجے والے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں کوئی حرکت نہ محسوس کی کہ اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرے. انہوں نے سلام میں پہل کی اور فرشتوں نے جواب دیا اور اس سے جب رب نے اپنے بندوں پر لازم قرار دیا
کہ تہجد کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو سلام کرے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ پسند فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھائی سے دن میں 10 بار ملے تو 10 بار سلام کرو، اگر کسی کے ساتھ بیٹھے ہو، کسی کام سے باہر چلے گئے، دیوار کی یاد آئی، دوبارہ پھر آ جائے تو پھر سلام کرو، اور بڑا ہو تو چھوٹا جو ملے سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، ایک دوسرے سے جب ملے سواری پر تو بھی سلام کرے، پھر باہر سے آئے تو آنے والا سلام کرے، تو چھوٹا اور بڑا نہ دیکھا جائے، بلکہ جس کا حق ہے سلام کرنے کا اس کے مطابق سلام کیا جائے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہماری تو آرزو رہ گئی کہ کبھی ہمیں موقع ملتا کہ ہم پڑھ کر اللہ کے نبی کو سلام کرتے، لیکن جب بھی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور پہلے انہوں نے سلام کیا۔ کہنے کا مقصد یہ سلام کرنا یہ بڑا بابرکت ہے، بس تو سمجھ لو کہ بے شمار فائدے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے سلام کے رواج سے اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا۔ آج ہمارے سماج میں جو ایک دوسرے سے کچا کچر کھینچاؤ، گھر میں ایک دوسرے سے اتنی زیادہ بے رغبتی ہے، اسے دور کرنا ہے تو سلام کو رواج دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کی برکتوں سے شاد کام فرمائے۔ بہرحال سلام کیا، یہی تہجد تھی، فرشتوں نے اس کا جواب دیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم سے کہا وعلیکم السلام، تم سب سلامت رہو۔ وہاں تنہا اکیلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اتنے زیادہ لوگ تو نہیں تھے، اکیلے تھے، اکیلے کو تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ تو حقیقت میں اس وقت جو انہوں نے جواب دیا وہ تنہا حضرت آدم سے نہیں تھا، حضرت آدم کی پشت میں قیامت تک کے آنے والی ذریت آدم میں جتنے ایمان والے تھے سب کو فرشتوں نے سلام کیا، اور اس طریقے سے فرشتوں کے ذریعے ان کی دعا سے ہم ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ بہرحال جب سلام ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم اب تیری اولاد میں بھی ہم اسی سلام کو تہجد کے مقام سے رکھیں گے، ان کی تہجد یہی سلام کے الفاظ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری اولاد کو اللہ کی مرضی، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ نہ ہوئی، اس لیے پوچھا میری اولاد کون؟ تو یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، مشکات اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تسلیم نے یہ عرض کی پروردگار عالم میری اولاد کون، تو اللہ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم کے پشت کے ظاہری طرف پھیرا، اس میں سے اللہ کی قدرت سے بھر سارے بنی آدم کی روحیں نکلی، جو وہ ساری روحیں تھی جو فرما بردار تھی، وفادار تھی، ایمان والی، تو ظاہری پشت سے سب نیکوکار نکلے، یہ سب جنتی۔ حدیث میں آیا یہ سب نکلے تو بڑے حسین و جمیل خوبصورت نظر آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اتنے خوبصورت پیارے پیارے حسین و جمیل، تو دیکھ کر مسکرانے لگے کہ تو سب میری اولاد، کہا یہ سب تمہاری اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشی اور مسرت کی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ نے اپنے رفت قدرت بائیں طرف پھیرا اور اس کے اندر سے کچھ روحیں نکلی تھی، یہ کئی صورت تھی، بدصورت روحیں، ان کی صورت سے دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک طرح سے وحشت ہوئی، پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ سب نافرمان ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، یہ وہ ہے کافر ہے، مشرک ہے، ان سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے اقدس سے غم کے آثار جاری ہوئے، لیکن جو مقدر ہے خدا کی طرف سے وہ ہو کے رہا۔ انہیں خوبصورت لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، بہت پسند فرمایا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اس وقت ہم بیان کریں گے جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا ذکر ہوگا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا، لیکن جہاں حضرت آدم کا ذکر ہوتا ہے وہیں ان کی محل مبارک
سیدہ حوا کی بھی یاد آتی ہے. اب حضرت حوا کی تخلیق کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو اور آج کی گفتگو یہی پر ختم کرتے. ضرور پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میرے دوستوں حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنے نفس قدرت سے بنایا اور اپنی جانب سے روح پھونکی. اللہ نے اپنی قدرت سے روح پھونکی. پھر آج پھر حضرت حوا کو بنانا تھا اللہ کی مرضی. تو پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت حوا کو کہاں بنایا اس کو علماء کا اختلاف. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت یہ ہے کہ حضرت حوا کو جنت میں اللہ نے تکلیف بنایا. حضرت عبداللہ بن عباس سے دونوں طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں بنایا, ایک روایت یہ ہے کہ زمین پر بنایا. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام سے روایت ہے اور اس روایت یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حوا کو بھی اسی زمین پر اللہ نے بنایا. اور یہ کہ پہلے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا, ان کی بدن میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پہ گھومنے لگے. اب تنہا آدم انسان ہے اکیلے, ان کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں, جانور ہے, پرندے ہیں, ایک طرح سے بہشت بیکان کی ویران ماحول میں حضرت آدم علیہ السلام ایک ہفتہ ادھر ادھر گھومتے رہے. دل نہیں لگا تھا حضرت آدم کا. تو ایک طرح سے کچھ پنجردگی یا یوں سمجھ لو کہ طبیعت میں کچھ غم ظاہر تھا, طبیعت بے قرار جیسی تھی. تو ٹھیک ایک ہفتے کے بعد جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر ایک جگہ سوئے. یہ تو طے ہے, سارے محدثین سیرت نگار کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سوئے تھے اسی وقت حضرت حوا کی تخلیق فرمایا رب نے. یہ اس روایت میں زیادہ علماء نے قبول کیا کہ یہ روح زمین پر ہوا ہو, اس لیے کہ جنت میں نیند تو ہے نہیں, جنت میں تعب تو ہے نہیں, یہاں پر زمین پر یہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے تھے. آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا کہ سرہانے کوئی بیٹھا. دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی. دیکھا کہ کچھ انس ہوا, ہم دل چاہے جیسے ان کے ناک کان آنکھ ویسے ان کے ناک کان آنکھ, جیسے ان کی ظاہری کھال ویسے ان کی ظاہری کھال. ہم جنسی کی محبت اور یہ نسبت کی وجہ سے ذرا کی رغبت ہوئی. اقبال کہتا ہے الگ ہم جنس با ہم جنس پرواز, الگ ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. تو ہم جنسی کا جو میل ہوتا ہے ایک دوسرے سے انس ہوتا ہے, اسی انس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو رغبت ہوئی تو دیکھا. اور یہ رغبت تو صرف ہم جنسی ہی کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ وہ جذبہ تھا جو اللہ نے حضرت آدم کے دل میں پیدا کیا کہ حضرت حوا کی محبت حضرت آدم کے دل میں پیدا کر. جب محبت پیدا کی ہم جنس کو دیکھا تو سوچا کہ خرید جا. پہلے ان سے پوچھا کہ تم کون؟ کہا کہ میں تمہاری عورت. کہا کہ تم کس لیے پیدا کی گئی؟ کہا کہ آپ کی دل بندگی کے لیے پیدا کی گئی. اچھا, میری دل بندگی کے لیے پیدا کی گئی. تمہارا نام کا حوا, کا حوا کیوں نام ہے؟ کہا اس لیے کہ حجم سے میں بنی ہوں. حجم کے معنی ہے زندہ, تو زندہ انسان سے بنی ہوئی تھی, حوا کہا گیا. تو کہا تم ہو کون سا؟ امرأتن. کہا امرأتن تمہیں کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے کہا گیا کہ میں امرؤن سے بنی ہوں, مرد سے بنی ہوئی تھی, یہ امرأتن ہوں. مرد کو عربی میں امرؤن کہتے ہیں اور امرأتن کہتے ہیں. حضرت حوا سے جب یہ بات ہوئی تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور جب کہا کہ اچھا واقعی میری دل بستگی کے لیے, میری خوشی کے لیے پیدا کیا گیا. ہاں. تو حضرت آدم علیہ السلام کچھ رغبت کے ساتھ ہاتھ بڑھانے لگے تو آتش سے آواز آئی, ایسے آواز آئی, اے آدم رک جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام رب کے کلام پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. کرتے ہیں پروردگار, جب تو نے میرے لیے پیدا کیا, میرے دل میں کی محبت پیدا فرمائی, تو مجھے اس وقت روکنے کی حکمت کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ تمہارے لیے ہے لیکن جب تک تم ان کا مہر نہ ادا کرو گے تم ان سے مستفید نہیں ہو سکتے. اے پروردگار عالم اس کا مہر کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب تیری اولاد میں نبی کے اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, ان پر 10 بار درود شریف بھیجو, یہی تمہارے
तुम्हारी बीवी हव्वा का महल होगा। एक रिवायत में है 17 बार दूध भेजो, ये तुम्हारी बीवी हव्वा का महल होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। जहां से आखिरी बात अर्ज करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की शान देख लो, समझ लो कि कैसे आलिम थे, न मदरसे गए, न उस्ताद के पास बैठे, न किसी से पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद उनके इल्म की शान ये है कि पढ़ना लिखना ज्ञान उनको पहले ही अता कर दिया था। देखो अभी हज़रत आदम की रूह उनके गर्दन तक गई तो नाक की सरसराहट से छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे, यानी अल्लाह की मार्फत हासिल कर दी, अल्लाह के इरफान में हासिल। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए तो उनसे कहते अस्सलामु अलैकुम, ये किसने सिखाया? और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो वाक़या आपने सुना होगा कि जिसमें ये बताया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई, उस वक्त जब उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया तो रब्बे करीम ने पूछा, ऐ आदम तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जानते हो? जिस वक्त तूने मेरे बदन में रूह फूंकी और मैंने जो अर्श के पायों पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जमीन पे रहते हुए हज़रत आदम अर्श का पाया देखे और हमारा हाल ये कि हम दीवार के पीछे न देख सके, अपने गर्दन पे क्या है हम न देख सके। और हज़रत आदम की निगाह इतनी बसी, उनकी बसीरत व बसारत जमीन पे रह अर्श का पाया देखे और अभी कहीं लिखे नहीं, पढ़े नहीं, गए नहीं, सीखा नहीं, लेकिन वहां लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसको देख भी लिया, पढ़ भी लिया। तो पढ़ना लिखना या अंबिया के लिए कोई हैरत की बात नहीं। अल्लाह की तरफ वो मुअल्लिम बन के आते हैं, मुतालिम बन के नहीं आते, वो तालिब इल्म बन के नहीं आते, बल्कि वो दुनिया को तालीम देने के लिए आते हैं। वो मोहताज होते हैं अंबिया को सिर्फ अपने परवरदिगार से। आज हज़रत हव्वा का महल नूर की शक्ल में अदा किया और आज पूरी दुनिया में जो इंसान बसते हैं तो मेरे नबी के दुरूद की बरकत है। अगर नबी के दुरूद का सदका रहेगा, महल में ये दुरूद न पढ़ा जाता, ये 1,24,000 अंबिया कैसे तशरीफ लाते और ये सहाबा, ये औलिया, ये शुहदा, ये हमारा आपका वजूद, ये दुनिया में ईमान वालों की बरकतें, ये सब का सब 17 बार या 10 बार दुरूद की बरकत है। तो हम कहते हैं कि ये दुरूद इतनी बरकत वाला, इतनी बरकत वाला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुरूद व सलाम का नजराना भेजे तो उनके औलाद में बेपनाह बरकतें हो जाए। इसलिए अगर हमें अपनी जिंदगी में और दुनिया में आखिरत में बरकतें तलाश करनी हो तो बहुत आसान रास्ता ये है कि दुरूद पाक की कसरत करें। इसलिए भी हर वक्त की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद बहुत बाबरकत हुआ करता है। मैं आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 22 पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया, फरिश्तों ने हज़रत हव्वा को बनाया और वो 8 दिन के बाद जुमा ही के दिन बनाया। उसके बाद हव्वा, हज़रत हव्वा, हज़रत आदम जमीन से जन्नत में कैसे गए और इस तारीख और चंद नसीहताने बातें इंशाअल्लाह अगली मजलिस में व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप मेमार मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मुफीद मशवरों से, कमेंट से, मज़बूत कमेंट से हमें नवाजें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारे पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें।